مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین محترم، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 58 آیت نمبر 50 پر 8 ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، جو بھی بستی ہو، جو بھی قریہ بستی ہو، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، ہم ضرور اسے مٹا کر ہی رہیں گے. کتنی بھاری بستی ہوا کرے، امریکہ ہوا کرے، رشیا ہوا کرے، کتنی بھی بھاری بستی رہے، ہم اسے مٹا کر رہیں گے قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے. جب قیامت کا دن آئے گا تو نہ کسی کی ٹیکنالوجی اسے بچا سکے گی، نہ کسی کا ویٹو پاور اسے بچا سکے گا. کسی کی قوت، کسی کی توانائی، کسی کی چالاکی، دنیاوی ترقی اسے برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی. قیامت کے پہلے قبل یوم القیامہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے ہم ہر بستی کو اجاڑ کر رہیں گے، مٹا کر رہیں گے. او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہر بستی کو ہم سخت ترین عذاب دے کر رہیں گے. یا تو مٹا دیں گے یا ایسا عذاب دیں گے کہ وہ قوم سدھر جائے، سنبھل جائے. اب یہاں خریہ جو کہا گیا ہے، خریے کو ہم مٹا دیں گے، اس کا مطلب اس خریے کے رہنے والوں کو ہم مٹائیں. پورا مدراس مٹ گیا. تو ایک صاحب آئے، نیوز سن لی کہ
پورا شہر مٹ گیا۔ آ کر دیکھے کوئی نہیں ہے، نہ چرندہ ہے، نہ پرندہ ہے، نہ انسان ہے۔ پھر واپس گئے، کیا وہ پوری بستی مٹ گئی؟ کیا نہیں نا، زمین ویسی اتنا ہے، کیا بھی نہیں، انسان ہے کیا، لوگ نہیں ہوتا ہے، بستی تو مٹی نہیں، بستی ہوچ ہے، مٹ گئی بولے تو وہاں سے غائب ہو جانا، انہیں نہیں غائب ہونا، تو ایک محاورہ ہے۔ پوری بستی مٹ گئی کا مطلب بستی والے مٹ گئے، سارا محلہ خاموش ہو گیا۔ کیا مطلب؟ محلے والے خاموش ہو گئے۔ مسجد سائلنٹ ہے، کیا مطلب؟ مسجد میں جو لوگ ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے محاورے ہیں۔ تو یہاں پہ رب تعالیٰ نے کہا کہ ہر بستی کو ہم مٹا کر ہی رہیں گے قیامت کے پہلے، یا اس بستی کے لوگوں کو ہم زبردست عذاب دے کر رہیں گے۔ ہم اگر عذاب دینے پر آ جائیں تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ دوا بچاتی ہے نہ ہوا بچاتی ہے۔ ہم مٹانا چاہیں گے تو مٹا دیں گے، ہم اذیت دے کر تڑپانا چاہیں تو بڑے سے بڑے پہلوان کو ہم اس قدر مجبور بنا دیتے ہیں کہ نہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ اپنی انگلیوں کو موڑ سکتا ہے، نہ وہ زبان کھول سکتا ہے، اور نہ ہی کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کر سکتا ہے۔ یہ حالت ہم طاری کر دیتے ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ وہ بات ہے جو کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ، اور کتاب سے مراد علم خداوندی ہے۔ خدا کے علم میں یہ بات طے ہے کہ قیامت کے پہلے ہر چیز کو مٹا دیا جائے، کیونکہ رب کی دو تجلیاں ہیں۔ تخلیق اس کی ایک تجلی ہے، تو اہلاک یہ بھی اس کی تجلی ہے۔ تخلیق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنا، کریٹ کرنا، یہ اس کا ایک جلوہ ہے۔ ڈسٹرائے کرنا، برباد کرنا، مٹا دینا، یہ بھی اس کا ایک جلوہ، اس کی ایک تجلی۔ تو آباد کرنے کی تجلی کو تم نے دیکھا، برباد کرنے کی تجلی کو بھی تم دیکھو گے۔ یہ پہاڑ آباد ہیں، یہ ایک دن آئے گا کہ پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، وہ منظر بھی تم دیکھو گے۔ یہ ستارے آباد ہیں، یہ ایک دن آئے گا کہ ستارے جھڑنے لگیں گے، وہ منظر بھی تم دیکھو گے۔ یہ سورج چمک رہا ہے، یہی سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو فولڈ کر کے رکھ دیا جائے گا، لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا، تو دو جلوے ہیں ہمارے مولا کے۔ یہ ایک جلوہ آباد کرنے کا، اور دوسرا جلوہ برباد کرنے کا۔ محیی اس کا نام ہے، ممیت بھی اس کا نام ہے۔ حیات دینا اس کا کام ہے، موت دینا یہ بھی اسی کا کام ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، اسی نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے علم میں طے، یہ بات بدلنے والی نہیں۔ ہر ایک آیا ہے تو جانے کے لیے ہی آیا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا۔ وما، آیت ختم ہوئی، اب دوسری آیت۔ وما منعنا، نہ روکا ہم کو، پروردگار کہتا ہے ہم کو
منع نہیں کیا، وما منعنا، ہم کو نہ روکا، ان نرسل بالآیات، کہ ہم کرشمے بھیجیں، معجزے دکھائیں پیغمبروں کے ہاتھ پر، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس لیے ہم کرشمے نہیں دکھاتے کہ اگلے لوگوں نے ان کرشموں کا انکار کیا، قدرت الہیہ کہ ان جلووں کا انکار کیا، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے معجزوں کا انکار کیا، جس کی وجہ سے اگلی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ قوم بھی تباہ ہو جائے، لہٰذا مکے کی قوم مطالبہ کرتی ہے تو اس کا ہر مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر مطالبہ پورا کیا گیا، مطالبہ پورا کرنے کے باوجود اگر قوم ایمان نہیں لائی تو پھر اس قوم کو جینے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس قوم کو تہس نہس کر کے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے مکے والوں کو عذاب سے بچایا۔ کیوں بچایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ کیوں عذاب نہیں دے گا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہیں، رحمت للعالمین موجود ہے، لہذا انہیں عذاب نہیں دے گا۔ جبکہ وہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، مکے والے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نبی برحق ہیں تو ایسا کیجئے کہ جو پہاڑ ہے صفا کا، یہ پہاڑ سونے کا پہاڑ بن جائے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا حضور اگر آپ کہیں تو ویسا ہی کر دیا جائے گا۔ کوہ صفا ماؤنٹین، صفا کا جو پہاڑ ہے، اسے بجائے مٹی کے گولڈن ماؤنٹین بنا دینا، سونے کا سنہرا پہاڑ بنا دینا، خدا کے لیے کون سا بھاری کام ہے؟ حضور نے کہا کہ انجام کیا ہوگا؟ جبرائیل نے کہا انجام یہ ہوگا، اگر اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیا گیا اور آپ کی قوم ایمان لے آئی تو ان کی خیریت ہے، اگر پہاڑ سونے کا بن گیا، آپ کی قوم نے انکار کیا تو قوم کا ایک فرد بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے پروردگار انہیں مہلت دے دے، مہلت دے دے، اگر اس کرشمے سے قوم برباد ہوتی ہے تو مجھے کرشمہ دکھا کر میرا نام روشن کرنے کی ضرورت نہیں، میری قوم بچ جائے، پھر میری قوم کو توفیق مل کر میری قوم جنت میں چلی جائے، یہی میری آرزو ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی قوم کا بلکہ ساری دنیا کے تمام انسانوں کا ہمیشہ بھلا ہی چاہا۔ حضور سے اگر کوئی پوچھتا یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ جہنم میں جائیں، کتنے لوگ جنت میں جائیں، تو ہمارے حضور کا جواب یہی ہوگا کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، جہنم خالی رہے۔ نقصان کیا ہے جہنم کا؟ خالی رہتا ہے تو رہنے دو، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم نے جنت بھی بنائی، دوزخ کو بھی بنایا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں رہے گی تو دوسری جماعت جہنم میں جائے گی۔
تو پروردگار نے کہا کہ اگلے لوگوں نے انکار کیا، انکار کرنے کی وجہ سے وہ مٹا دیے گئے، ہم اس قوم کو مٹانا نہیں چاہتے، اسی لیے ہم کرشمے نہیں دکھاتے۔ جب کرشمہ دکھ جائے گا، معجزہ ظاہر ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے قوم سمود کو یک کرشمہ دکھایا، اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے ایک کرشمہ دکھایا۔ وہ کرشمہ کیا تھا؟ الناقہ، یک اونٹنی۔ اونٹنی اچانک پہاڑ کے دامن سے نمودار ہوئی، جبکہ وہاں پر کوئی اونٹنی نہیں تھی، اچانک نکلی ایک اونٹنی۔ مبصرتن، وہ اونٹنی دیکھ رہی ہے لوگوں کو، یا وہ اونٹنی ایک ایسا معجزہ ہے کہ روشن، ہر ایک نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ فَظَلَمُوا بِهَا، اسی اونٹنی پر انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ انہیں اونٹنی پہ غصہ آ گیا، اے اونٹنی اگر تو نہیں نکلتی تو ہم صالح علیہ السلام کو جھوٹا 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 بولتے، اب تو نکل گئی، اب ان کو جھوٹا بولنے کی ہمارے پاس صورت نہیں ہے۔ تو بڑا غصہ آیا۔ کس پر غصہ آ گیا؟ اونٹنی پر۔ لہٰذا اونٹنی کو انہوں نے اذیت دی، اونٹنی کی کانچیں کاٹ دی، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب اتر گیا۔ تو اللہ نے ایک مثال دی ہے، دیکھو اے مکے والوں، تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یہ کوئی بھاری کام نہیں ہمارے لیے، ہم ایک لمحے میں یہ کر دیں گے، مگر اس کے بعد تم بات پر قائم رہنا، اگر تم بات سے پلٹ گئے تو پھر سمجھو کہ تمہاری بربادی آ گئی، بربادی آ گئی۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جو ہے نشانیوں کو جو بھیجتے ہیں تم کو ڈرانے کے لیے، ورنہ ہمارا پیغام اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سچا انسان، اس کی بات بات میں سچائی ہے، وہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی کرشمہ دکھائے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ مگر تم اگر عقل و حکمت سے نہیں مانتے تو کم از کم ڈر کر ہی تو مان لو گے۔ تم کو ڈرانے کے لیے ہم پیغمبروں کے ہاتھوں معجزے ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اے مصطفیٰ جب ہم نے آپ سے کہا، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ کے رب نے تو تمام انسانوں کو گھیر لیا ہے، یعنی سارے لوگ خدا کے گھیراؤں میں، یعنی خدا کے قبضے میں، خدا کے کنٹرول میں۔ کوئی انسان نہیں جو یہ کہے کہ میں اللہ کے کنٹرول سے بھی باہر ہوں، بھلے وہ دنیا کا کروڑ پتی رہے یا بڑا زبردست طاقتور پہلوان رہے، خدا کے قبضے سے وہ باہر نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ایک منظر دکھایا تھا، وہ منظر آپ نے دیکھا، لوگوں کو سنایا۔ وہ منظر کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوزخ میں میں نے ایک درخت کو دیکھا ہے، دوزخ میں ایک درخت کو دیکھا ہے، اس درخت کا نام ہے زقوم۔ تو بعض کافروں نے مذاق اڑایا، کہا کہ دوزخ میں کیا ہوگی بھائی؟ مٹی ہوگی، پانی ہوگا؟ نہیں، دوزخ میں آگ۔ جب آگ ہے دوزخ میں تو آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے۔ اب یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں درخت بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مذاق اڑایا۔ ظالم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا درخت بھی پیدا کر سکتا ہے
جو آگ میں رہے مگر آگ اس کو نہ جلائے، ویسی خاصیت والا درخت اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ آج بھی چند پتے ایسے ہیں کہ اگر ان پتوں کو جلاؤ آگ میں تو جلتے نہیں۔ بعض چیزوں میں خاصیت ہوتی ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی، وہ کون سا درخت ہے؟ زقوم کا درخت۔ فی القرآن، قرآن کے اندر ایک درخت پر لعنت بھیجی گئی ہے، ملعون درخت، جہنمیوں کے لیے جہنم میں بنایا جانے والا درخت، زقوم کا درخت۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درخت دکھا دیا، اور حضور نے جب اطلاع دی تو منافقوں نے مذاق اڑایا۔ پروردگار کہتا ہے وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم انہیں ڈراتے ہیں آیتوں کے ذریعے، کرشموں کے ذریعے، معجزات کے ذریعے، بلکہ ان کے دل کی جو باتیں ہیں ان کو بھی پیغمبر ظاہر کر دیتے ہیں، مگر یہ ظالم فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، ہم جتنا بھی ڈراتے ہیں ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے، طغیانا کبیرا، بڑی بڑی سرکشی کرنے سے بھی وہ نہیں رکتے، حالانکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں پیغمبر کے ذریعے۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا 6واں رکوع ختم ہو گیا ہے۔ اب آئیے چند حدیثیں سن لیں تاکہ درس حدیث کی محفل بھی ہماری قائم ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو اللہ تعالیٰ کے نام کی پناہ مانگے، یعنی تمہارے پاس آئے اور کہے کہ اللہ کے لیے مجھے سہارا دے دو، اللہ کے لیے مجھے پناہ دے دو، فاعیذوہ، تو اسے ضرور پناہ دے دو، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے، تم اللہ سے محبت کرنے والے، تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ جب کوئی غریب بندہ اللہ کا نام لے کر کہے کہ مجھے شیلٹر، مجھے سہارا دے دو، فاعیذوہ، تو اسے سہارا دے دو، مگر یہاں بھی حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ہر بولنے والے کو سہارا ہم نہیں دے سکتے۔ آپ کو اچھا پتہ ہے کہ یہ چور ہے، یہ دھوکے باز ہے، یا یہ عورتوں کو چھیڑنے کی بیماری رکھتا ہے، اگر ویسا ظالم انسان آئے اور کہے کہ مجھے اللہ کے لیے پناہ دو، تو آپ اس سے کہیں گے اللہ کے لیے میں تیرے سے دوری طلب کرتا ہوں، کیونکہ اسے پناہ دیں گے تو آپ کا مال لوٹ لے گا، آپ کی بیوی کے ساتھ بری حرکت کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ اللہ کا نام لے کر کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہ سیدھے سادھے لوگوں کے لیے۔ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، جو اللہ کا نام لے کر مانگے تم سے اسے دے دیا کرو، کیونکہ وہ اللہ کا نام لیا ہے۔ ہاں اگر تمہیں یقین ہے کہ اگر تم نے اسے کچھ دیا تو وہ لے کر شراب خانہ جائے گا اور حرام سے اپنا پیٹ بھرے گا، تو ایسی صورت میں وہ کچھ بھی مانگے آپ اس سے منہ پھیر کر چلے جائیے۔ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، اور جو تمہیں بلائے، دعوت دے، تو اس کی دعوت کو قبول کرو، کیونکہ دعوت دینے والا بڑی محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ آپ آ جائیں اس کے گھر، کچھ دیر بیٹھ کر چلے جائیں، اس کی آرزو پوری کر دو، کیونکہ بغیر کسی احسان کے تم نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، اس کے باوجود وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت میں بڑا اخلاص ہوتا ہے۔ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے، تمہاری ضرورت کے وقت تمہاری مدد کر دیا کوئی، فَكَافِئُوهُ،
تو اس کا کچھ نہ کچھ عوض کر دیا کرو، یعنی تم بھی اس کی کوئی نہ کوئی مدد کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، اگر تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ تم اس کا عوض کر سکو، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار تیرے اس بندے نے میرا ساتھ دیا، تیرے اس بندے نے میرا ہاتھ بٹھایا، اے پروردگار اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھ، ایسی دعا کرو۔ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ تمہارا دل خود کہے، تمہارا ضمیر کہے کہ تم نے تمہارے محسن کا پورا عوض تو نہیں کیا، کچھ تو دے دیا، یہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ ایک اور حدیث سن کر اپنی محفل کو ختم کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اذن فی قریۃ امنها اللہ عز وجل من عذابہ ذلک اليوم، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے، کسی دیہات میں لوگ پہنچ گئے اور وہاں پہ اذان دی گئی، امنها اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ اس بستی کو امن دے دیتا ہے، اس بستی سے خوف کی چیزیں، دہشت کی چیزیں نکال دیتا ہے، بلکہ امنها اللہ عز وجل من عذابہ ذلک اليوم، جس دن اذان پکاری گئی اس دن اللہ تعالیٰ اس بستی سے عذاب کو دور کر کے اس بستی والوں کو امن ہی امن دے دیتا ہے۔ اگر ایک بار اذان ہو جائے تو یار ہمارے پاس 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے تو ضرور خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، خدا کے اولیاء خوش ہو جاتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔